کیا لاہور پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے سے قاصر ہے؟ کیا زندہ دلانے لاہور کو اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے اب سیکیورٹی گارڈز کا سہارا لینا پڑے گا؟ سمن آباد پولیس نے مقامی تاجروں کو 3 روز کا الٹیمیٹم کیوں دیا اور نوٹس کس چیز کا دیا؟ یہ تمام تر تفصیلات جانیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں اسرار خان۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقہ سمن آباد میں۔ یہ علاقہ استعمال شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کی وجہ سے خاصا مشہور ہے اور اس وقت میں ایک شو روم کے باہر موجود ہوں۔ ریحان بٹ صاحب اس شو روم کے مالک ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان سمیت باقی کار ڈیلرز کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور پولیس ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ بٹ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی 2 روز قبل سمن آباد پولیس نے مقامی تاجروں کو کوئی نوٹس دیا ہے اور 3 روز کا الٹیمیٹم دیا ہے جی، کیا مسئلہ ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے مقامی تاجروں کو جی، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ خان صاحب، جو مطالبہ جو حیران کن مطالبہ ان کی طرف سے آیا، میرے لیے تو بڑا تشویشناک تھا اس حوالے سے کہ وہ نوٹسز پہ تھا کہ 3 یوم کے اندر اندر آپ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں، تمام شو روم مالکان، مطلب یہ کہ اپنے سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ تعینات کریں، ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ، اور اگر یہ 3 یوم کے اندر اندر آپ یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتے تو قانونی کارروائی شو روم مالکان کے خلاف کی جائے گی۔ تو جس پہ مجھے بڑا تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا، جو اہلکار سمن آباد تھانے سے تشریف لائے تھے، کہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں آپ فوری صرف سائن کرواتے جا رہے ہیں فارمز پہ اور 3 دن کے اندر اندر کا ہمیں الٹیمیٹم دیا۔ تو وہ آگے سے انہوں نے تھوڑا تلخ رویہ اختیار کرتے ہوئے مجھے فرمایا کہ جی اگر آپ کی کوئی گاڑی چوری ہو گئی تو پھر آپ نے ہمیں نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اور جس پہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ جو ابھی پوڈ کاسٹ وغیرہ چل رہے ہیں اعلیٰ افسران کے، اور جس میں وہ ہر بات پہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس آپ لوگوں کی جان و مال کی محافظ ہے، تو ایک محافظ کے منہ سے یہ سنتے ہوئے کہ اگر آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تو آپ نے ہمیں نہیں کہنا، تو بڑا حیران کن تھا میرے لیے۔ تو جس پہ میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ اگر آپ کو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر وہ ادارہ بتائیں نا جن کے پاس ہم نے جانا ہے، اور اگر آپ یہ انتظامات نہیں کر سکتے تو پھر تھانوں کو تالے لگوائیں، وردیاں جو ہیں وہ گھر لٹکائیں اور گھر بیٹھیں۔ پھر وہ جو اتنی اس محکمے پہ اتنے اخراجات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اپنے پرائیویٹ گارڈز رکھ لیتے ہیں۔ ایسی چیزیں اس ٹائم پہ، جب کہ کاروباری حالات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں جیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سب سے زیادہ ہمیشہ سے جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا آیا ہے، ابھی وہ کچھ ایکسٹرا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ٹیکسیز ہیں ہم ابھی ان چیزوں سے ہی نہیں نکل پا رہے جو ہمارے گھروں کے اخراجات ہیں، آفس کے اخراجات ہیں، بل ہیں، ٹیکسیز ہیں، کچھ نئے صفائی کے والے سے ٹیکسیز آ رہے ہیں، ان چیزوں سے ابھی بمشکل بری و ذمہ نہیں ہوئے، تو یہ ایک نئی چیز جو ہے نا وہ ہمارے پہ تھوپ دی گئی ہے۔ تو ہم ان حالات کے پیش نظر، ان کاروباری حالات کے پیش نظر اپنا معاملات سسٹم پورا کریں گے یا سیکیورٹی کے اور اس کے اخراجات پورے کریں گے؟ ان فیوچر لائے عمل ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا ہے، تو ایک وہی ہمیں ہمارے حکمرانوں نے اختیار دیا ہے، تو وہ جہاں جس حد تک ہے وہ ہم ضرور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھائی جج ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ فردر بھی اس پہ ضرور کریں گے، پروگرام بھی ہے اس حوالے سے۔ اچھا سہیل بھائی، یہ بتائیے گا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سمن آباد میں صرف کار ڈیلرز کو نوٹس دیے گئے اور 3 روز کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ اپنا ذاتی سیکیورٹی گارڈ رکھیں، لیکن آپ کا تو کار شو روم نہیں ہے جی، مگر اسکوٹیز کا الیکٹرک بائک کا شو روم ہے، تو آپ کو بھی نوٹس دے گئے؟ جی ہمیں بھی نوٹس ملا ہے اس چیز کا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنا ذاتی جی سیکیورٹی انہوں نے کہا آپ اپنا ذاتی سیکیورٹی گارڈ رکھیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ پچھلے سال آپ لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے اپنے سیکیورٹی کیمرے لگوانے ہیں،
हर सूरत में, नहीं तो आपके खिलाफ पर्चा काटा जाएगा। हमने अपना सिक्योरिटी गार्ड कैमरे लगवा लिए हुए हैं। तो मैंने कहा ये अब आपने पिछली बार डिमांड की थी वो हमने पूरी कर दी आपकी, अब आपने हमें कह रहे हैं कि आप अपना सिक्योरिटी गार्ड रखें, तो आप लोग किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? हमने आपके पास कोई मसला हो गया तो आपके पास ही आना है। नहीं जी, आप अगर आप गार्ड नहीं रखेंगे तो हमारे पास कोई मसला हो गया आपके साथ तो हम लोग आपके लिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने गार्ड नहीं रखा। तो मैं कही अगर अपने गार्ड रखने पर आपके पास आने का हमें फ़ायदा क्या है? तो आप किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं कि हमें उस चीज़ का बता दें हमें। नहीं, इस चीज़ का हम सवाल आपको जवाब देने के पाबंद नहीं है, लिहाजा आप जो है ना ये करें, नहीं तो आपको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा और आप जो है वो आपके साथ पर्चा काट दिएगा 3 दिन के बाद अगर आपने काम अमल ना किया। हमने कहा कहते हैं आप साइन कर दें। मैं कहा साइन भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप लिख दें कि आप इनकारी हैं, हम लिहाजा आपके खिलाफ पर्चा काट देंगे। मैं कहा ठीक है। अब देखें हमारे शॉप्स के रेंट हैं, इसके अलावा दूसरे अखराजात हैं, सफाई का उन्होंने अभी नया टैक्स ऐड कर दिया है 500 का। इसके अलावा और भी बिजली के बिल हैं, उसके अंदर भी टैक्सेस हैं हमारे पास, और फिर घर के अखराजात हैं, वहाँ पे भी बिजली के पानी के बिल ज़्यादा हो गए हैं। तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है अगर जो है ना घर के अंदर। लेकिन उसके बावजूद हमने अपना सिक्योरिटी 35-40 हज़ार से नीचे तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अपने मुलाजिम को भी तनख्वाह देनी है, अपना भी खर्चा निकालना है। तो आजकल कारोबार के हालात बिल्कुल डाउन है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। समन आबाद के मकामी ताजर पुलिस के नारिवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि अगर उन पर कोई गलत फैसला मुसल्लत किया गया तो वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। फिर किसी नए इशू के साथ अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।